دفعہ درود پڑھ دیجیے محمد آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. پروردگار آپ حضرات کو انشاءاللہ اجر عطا فرمائے اور جناب سیدہ آپ کو اس پرسیداری کا، حضرت حجت صاحب الزمان آپ کو اس پرسیداری کا جو تعزیت اور تسلیت آپ پیش کرتے آئے ہیں پہلی محرم سے اب تک، اس کو قبول فرمائے. آپ حضرات عزادار ہیں، آپ سب کا احترام واجب ہے اور فرض ہے ہم سب پر. لیکن کبھی کبھی آپ حضرات یا کوئی بھی تھکا ہوا ہوتا ہے تو یہ ہمارے جو اسکاؤٹس، یہ جو بچے نوجوان، یہ اگر کبھی آپ کو روکتے ہیں اس گلی سے اس گلی میں جائیے، اس گلی سے اس گلی میں، آپ موٹر سائیکل پر ہوتے ہیں، سواری پر ہیں، گاڑی پر ہیں، اکیلے ہیں، فیملی کے ساتھ ہیں، تو بہرحال یہ ایک تکلیف دہ امر ہے. اور میں بھی جب مجلس پڑھنے آج 3 دفعہ مجھے کہیں سے کہیں گھومنا پڑا، جو مجالس کا سلسلہ ہے، تو ہماری گاڑی کو بھی ادھر سے ادھر بھیجا جا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی رستہ دے دیتا ہے، کبھی نہیں دیتا، تو یہ سب سلسلے ہیں. الغرض قصہ مختصر یہ کہ آپ اسکاؤٹ جو ہمارے بچے ہیں یہ بھی کسی کے لخت جگر اور تمام خطرات کو سامنے دیکھ کر رکھ کر یہ آئے ہیں یہاں پر آپ کی خدمت کے لیے. ان کی باتوں کو مانا کیجیے اور محبت سے ان کے ساتھ پیش آئیے. ایک درود بھیجیے محمد آل محمد. ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں. آج میں نے آیت مختلف پڑھی ہے سورہ احزاب کی اور سورہ ہجر اور سورہ بقرہ کی آیات نہیں تلاوت کی کہ چونکہ آج کی جو شب ہے جس شہزادے کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، آیت اس شہزادے کے حوالے سے مناسبت کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ احزاب میں کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ. مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں انہوں نے سچ کر دکھایا وہ معاہدہ کہ جو خدا کے ساتھ کیا تھا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. کچھ اس میں ایسے ہیں کہ جو اپنی موت کو آگے بڑھ کر گلے لگا چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں. اور کچھ اس میں سے ایسے ہیں کہ ينتظر، انتظار کر رہے ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. جو جا چکے ہیں وہ بھی، جو انتظار کر رہے ہیں وہ بھی، انہوں نے اس عہد و پیمان میں رتی برابر تبدیلی نہیں کی. اس وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا کو سمجھیے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کے ذریعے. یعنی پروردگار اس طرح سے پاک کر دیا
کہ جس طرح سے پاک کرنے کا حق تھا، رتی برابر ذرہ برابر بھی نجاست ان کے وجود میں نہیں ہے، اسی طرح سے رتی برابر بھی تبدیلی ان لوگوں نے نہیں کی ہے کہ جن کا پروردگار عالم یہاں پر ذکر فرما رہا ہے۔ لہذا آج مجھے بتایا گیا کہ تبرکات برآمد ہوں گے، حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا تابوت نکلے گا یا علم نکلے گا، دونوں نکلیں گے، تو انشاءاللہ آپ زیارت کریں گے۔ تو اسی شہزادے کے حوالے سے اور کم تر مصائب پڑھے جاتے ہیں اس شہزادے کے، لہٰذا آج کی مجلس جو ہے وہ اسی شہزادے کے نام ہے، اور فضائل بھی اسی شہزادے کے ہوں گے اور مصائب بھی اسی شہزادے کے۔ فضائل سمجھنے کے لیے، اور ہمارا موضوع بھی یہ ہے کہ فضائل کے لیے اگر ابوالفضل عباس کو دیکھیں تو ہم بات کو، گفتگو کو شروع کہاں سے کریں؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہی چیز جو حضرت مسلم ابن عقیل کی زیارت کے بعد دعا پڑھنی ہوتی ہے، وہی حضرت ابوالفضل عباس کے حرم میں پڑھی جانی چاہیے۔ جب زیارت کے لیے جاؤ 2 رکعت نماز زیارت پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا مانگو، اللہم لا تدع فی هذا المکان المکرم والمشهد المعظم ذنبا الا غفرته ولا مرضا الا شفیتہ ولا غائبا الا قربتہ۔ پروردگار اس مکان معظم کی میں نے زیارت کی ہے، پروردگار کوئی بھی میرا ایسا گناہ نہ ہو کہ جسے تو معاف نہ کرے، میری ہر حاجت کو پورا فرما، جو میرا رشتہ دار عزیز چاہنے والا دور ہو چکا ہے اسے نزدیک فرما، میرے رزق میں وسعت عطا فرما، میری بیماریوں کو شفا عطا فرما، ولا حاجت، اور کوئی بھی ایسی حاجت نہ ہو دنیا کی اور آخرت کی، لیا فیہا صلاح ولک فیہا رضا، کہ جس میں تیری رضا اور میری صلاح ہو، کوئی بھی حاجت ایسی ہے وہ میری حاجتیں پوری فرما۔ یہ ابوالفضل عباس کے حرم میں دعا مانگی گئی۔ دوسری مانگنے کا حکم ہے، دوسری چیز اس شہزادے کی، اس امامزادے کی عظمت یہ ہے کہ اس امامزادے کا، اس شہزادے کا حرم شہدائے کربلا کے ساتھ ہونے کے باوجود الگ بنایا گیا۔ یہ جو سلسلہ ہے حضرت ابوالفضل عباس کی عظمت کا، اس کا آغاز ہوا کہاں سے؟ ہم کربلا 9 محرم علمدار کربلا حسین ابن علی اتنی آسانی سے کسی کو علمدار نہیں بنائیں گے اپنے۔ یہ آغاز ہوا وہاں سے جب عقیل سے کہا کہ ابغلی امرأۃ ولدتہ الفحولا تلد لی غلاما فارسا۔ عقیل ایک ایسی پاک دامن بی بی ڈھونڈو کہ جس کو نسل اندر نسل بہادر شہ سواروں نے جنم دیا ہو اور میرے لیے ایک بہادر بیٹا جنے۔ مولا نے کیا کہا لفظ؟ بہادر شمشیر زدوں نے اس عورت کو، خاتون کو پیدا کیا ہو، یعنی آبا و اجداد جتنے بھی ہوں اس خاتون کے، وہ سب کے سب بہادر شہ سوار ہو۔ عرب میں بہادر اور شہ سوار ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ عربوں کا کام تھا تلوار چلانا، گھوڑے پر بیٹھنا۔ لیکن جب علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں تو ڈاکو لٹیروں کی بات نہیں کر رہے ہیں جو تلوار چلاتے ہیں۔ خدا انشاءاللہ آپ کو حضرت ابوالفضل عباس کے ساتھ محشور فرمائے انشاءاللہ۔ تو مولا کائنات نے یہ کہا۔ عقیل انصاب عرب کے ماہر گئے، گفتگو ہوئی، رشتہ لے کر گئے، کہا کہ میرے بھائی نے بھیجا ہے، سلسلہ یہ ہے۔ جناب ام المنین کے پدر نے کہا، پدر گرامی جناب حزام ابن خالد نے، کہ دیکھو بھائی علی بن ابی طالب، اب یہاں سے خاندان کی طہارت کو سمجھ جائیے، حضرت عباس کے ننیال کو۔ کہا دیکھو ہماری بیٹیاں علی بن ابی طالب کے گھر کے لائق نہیں ہیں، یہ ہے مرحلہ ولایت۔ تو اگر داستان سمجھنی آپ کو ابوالفضل عباس کی، ام المنین سے شروع مت کیجئے، اس دن سے شروع مت کیجئے جب حضرت عقیل رشتہ لے کر گئے، اس دن سے شروع کیجئے کہ جب سے علی بن ابی طالب کی نگاہوں کے سامنے جناب ام المنین کے آباء و اجداد کی فہرست ہے۔ فرمایا کیا فرمایا؟ ولدتہ الفحولا، بہادروں نے جنم دیا ہو۔ یہ کون علی کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین، امام المتقین، یاسر الدین۔ جہد سمجھیے کون علی بن ابی طالب ہے۔ آپ کو پتہ ہے واقعہ، لیکن مجھے تو رب دینا اس لیے۔ مولا آج عجب کمال ہو گیا، اب
مالک اشتر کہتے ہیں کہ مولا حملہ کرتے تھے صفین میں نے تکبیر کی آواز سنی مولا کی، تکبیریں گنی مولا کی. اچھا مالک اشتر میں عجیب بہادر آدمی ہے، تلوار چلا بھی رہے تکبیر بھی گن رہے. یہاں ہماری چپل نہ ملے تو رکعتوں کی تعداد بھول جاتے ہیں، وہاں پر تلوار ہاتھ میں ہے، انگلیوں کی 14 پورے ہیں، کہتے 532 تکبیریں مولا کائنات نے کی. حملہ ختم ہوا، میں نے کہا کہ مولا تقریباً تعداد برابر ہے غلام اور آقا کی. مالک اشتر بہت چہیتے اور بہت ہی پسندیدہ اصحاب میں سے علی بن ابی طالب کے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ آپ نے بھی اتنا ہی مارے تقریباً، میں نے بھی اتنی. کہا فرق ہے مالک، فرق یہ ہے کہ تمہارے سامنے جو آیا اسے تم نے مار دیا، جو میرے سامنے آیا میں نے اس کے نسلوں کو دیکھا، اگر کوئی اپنا چاہنے والا دکھا تو اسے چھوڑ دیا. تو اب آپ سمجھے اگر علی بن ابی طالب کی تلوار سے کسی کی گردن بچ سکتی ہے تو اس بچے کے ذریعے جو 10ویں 20ویں پشت میں پیدا ہوگا، ابھی آیا نہیں ہے، اپنے دادا کو بچا کر لے کے چلا گیا، تو علی کی محبت نسل در نسل بعد میں آئے علی کی تلوار سے بچا کر لے جاتی ہے. تو قیامت میں پل صراط پر علی بن ابی طالب کی ولایت علی کے دوستوں کے کام نہیں آئے گی. سوال ہے، جہاں امام حسین کا نام لو حضرت عباس ذہن میں آتے ہیں، جہاں حضرت عباس کا نام لو سیدانیہ ذہن میں آتی ہے. تو یہ سلسلہ ہے کیا؟ یہ سلسلہ یہ ہے کہ جب گئے رشتہ آیا تو عقیل کو جناب ام البنین کے والد نے اپنا خواب بتایا کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے وجود سے ایک نور نکلا ہے اور وہ پورے عالم میں اس کے کرنیں پھیل گئی ہیں. تعبیر کروانے میں خواب کی تعبیر والے کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ تیری نسل میں ایک ایسی اولاد ہے کہ جس کا ذکر پوری کائنات میں دنیا میں چھا جائے گا. جائیے ابھی یہ مت سمجھیے کہ اس دنیا کی بات ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے عالم برزخ کی، جہاں پر اس عالم میں حسین ابن علی کی حکومت ہے، ساتھ ساتھ ابو الفضل عباس ہے. معمولی چیز نہیں ہے یہ. علماء فرماتے ہیں کہ ابو الفضل عباس اور جتنے بھی علماء نے خواب میں دیکھا ہے سید الشہداء کو، ہمیشہ یا علی اکبر کو دیکھا ہے اور حضرت عباس کو ساتھ دیکھا ہے، دونوں شہزادوں کو، یا حبیب ابن مظاہر کو ساتھ دیکھا ہے. تو سمجھیے ان واقعات کے ذریعے اپنے شہداء کی فضیلت اور عظمت. بہرحال بیاہ ہو کر آئی گھر میں. سید الشہداء بخار میں مبتلا تھے جس دن جناب ام البنین گھر میں تشریف لائیے. خوب توجہ کیجیے گا، فقہی لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے فاطمہ زہرا کے برابر ہے. میں نے کیا کہا؟ فقہی لحاظ سے، دنیا داری کے لحاظ سے. علی کی زوجہ ہے، وہ بھی زوجہ تھی. حسن حسین زینب کی محرم ہے، وہ بھی محرم تھی. حسن حسین ان کو بھی ماں کہہ سکتے ہیں، ان کو بھی کہتے تھے. لیکن یہ ہے ولایت، اپنے آپ کو ولایت کے سامنے مرحلہ انکساری پر رکھو. آئی حسین بن علی کے بسترے سے جدا نہیں ہوئی ہے 3 دن تک. حسین کو بخار تھا، جناب ام البنین بسترے سے جدا نہیں ہوئی ہے. جو بالکل نئی دلہن بن کے گھر میں آئے، اور بر صغیر کی زبان میں ایک لفظ استعمال کروں، سوگن کے بیٹے سے اتنی محبت ہو. یہ سوگن کے بیٹے سے محبت نہیں تھی، یہ سیدہ کا مقام عظمت سامنے تھا. کنیز بن کے سیدہ کے فرزند کی خدمت کی، سید شباب اہل جنہ کی خدمت کی، ریحانت رسول کی خدمت کی. فاطمہ نے عالم غیب سے عباس کا تحفہ عطا کر دیا. تو آپ سمجھتے ہیں کام ایسے چلتے ہیں سارے؟ ایسے نہیں چلتے یہ کام، کچھ نہ کچھ دیکھا ہوگا. تو لہٰذا عباس کی زری کے سامنے کھڑے ہوئیے گا نا تو دعائے علی ابن ابی طالب سمجھ کر زیارت کیجیے گا، معتمد زینب کبریٰ سمجھ کر زیارت کیجیے گا، معتمد فاطمہ زہرا سمجھ کے زیارت کیجیے گا، حسین کا سہارا سمجھ کر زیارت کیجیے گا.
بالکل جس طرح سے ابو الفضل عباس کے پدر گرامی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اپنی حاجتوں کو پیش کرتے ہیں، میں پیش کروں یا نہ کروں۔ اب سن لیجیے ابو الفضل عباس کی عظمت کا ایک واقعہ، اور میں پھر آتا ہوں زیارت کی طرف۔ واقعی جب میں روایتوں کو پڑھتا ہوں، میں کیا کوئی بھی ذاکر پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے بہار الانوار مقاتل میں، تو ناممکن ہے کہ آپ ابو الفضل عباس کو سید الشہداء سے کسی مقام پر جدا کر پائیں۔ ایک شخص تھا، کربلا میں رہتا تھا، 40 دن کا اس نے چلہ کھینچا، 3 حاجتیں تھیں، عالم دین تھا، علم دین پڑھ رہا تھا، امام ابا قبا میں تھا، 40 دن تک مولا کی زری میں زیارت کے لیے جاتا رہا۔ 40واں دن آ گیا، دعا پڑھی، زیارت کی، چلہ ختم ہوا 40 دن کا، بیٹھا ہوا تھا، حاجت پوری نہیں ہوئی، کہیں سے کوئی اطلاع بھی نہیں آئی۔ یہ واقعہ ہے تقریباً 250 سال پرانا۔ اس نے دیکھا بیٹھا ہوا ہے حرم میں کہ میری حاجت پوری ہونے کی خبر آئے، کوئی آئے، کچھ سلسلہ ہو۔ دیکھا کہ وہ بدو عورتیں آئی عراق کی، کربلا کی، اور انہوں نے فالج زدہ ایک لڑکی کو عباس کی ذریعے سامنے مولا کی پھینکا۔ نہ اس نے دخول پڑا، نہ زیارت پڑی، گرد آلود چادریں، بٹی پیروں میں لگی ہوئی، نہ غسل زیارت کیا، آئی ایسے ہی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ آئی، تھوڑی دیر بعد بچی کو شفا بھی نہیں فالج زدہ، انہوں نے بچی کو اٹھایا، چلی گئی، زیارت ودا پڑی۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ یہ دسترخوان ایسا ہر ایک کو یہاں سے غذا مل جاتی ہے۔ اٹھایا بچی کو، چلی گئی۔ یہ عالم دین تھا، بڑا برا لگا، کہا کہ میری 40 دن سے میں آ رہا ہوں، غسل، اذن دخول، وضو، تمام آداب کے ساتھ زری پہ آیا۔ بہرحال آپ بے ادبی کہیے یا غصے میں کہیے یا اہل ولا کے نخرے کہیے، کہ اللہ میں آپ کے دین کی خدمت کر رہا ہوں، نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا، درس تدریس، حدیثیں آپ کے بابا کی، آپ کے پدر گرامی کی۔ یہ عورتیں آئی، ابھی پھینکا بچی کو، فالج صحیح ہوا لے کے چلی گئی۔ میں 40 دن سے آ رہا ہوں، میری 3 حاجتیں پوری نہیں کر سکے، میں جا رہا ہوں آپ کو چھوڑ کے اب کربلا، اب آپ کے بابا کے پاس جا کے آپ کی شکایت کروں گا۔ اللہ عزب اللہ، خدا ہم سب کو ولایت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو الفضل کی بارگاہ میں ایک صلوات بھیجیے۔ قافلہ نجف جا رہا تھا، قافلے میں شامل ہوا، نجف پہنچا، قافلہ ایک کاروان سرا تھی، وہاں پر جا کر اترا۔ آج کل کے مسافر خانے کہیے، کاروان سرا کا مالک آیا، تم لوگ کربلا سے آئے ہو نا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا اس نام کا کوئی آدمی ہے اس قافلے میں؟ کہا کہ ہاں میں ہوں۔ کہا صبح سے 3 مرتبہ آیت اللہ العظمی شیخ مرتضیٰ انصاری کا خادم کئی دفعہ آ چکا ہے کہ کربلا سے قافلہ آئے گا، اس میں اس نام کا ایک شخص ہوگا، اس کو میرے پاس بھیج دیں۔ اب یہ پریشان کہ نہ یہاں پر کوئی ٹیلی فون ہے نہ ٹیلی گرام ہے، یہ شیخ انصاری کو پتہ کیسے چلا نجف کا اتنا بڑا مرجع، اور میں ایک معمولی طالب علم کہ میں آ رہا ہوں، اور صبح سے 3 دفعہ باہر گئے شیخ کے پاس۔ آج شیخ انصاری نجف میں رہتے تھے، سلام کیا، کہا کہ بات سنو، شادی نہیں ہو رہی میں کروا دوں گا، حج پہ جانا ہے میں بھجوا دوں گا، گھر چاہیے میں دلا دوں گا، یہ عباس سے ناراض ہو کر شکایت کرنے نجف کیوں آئے ہو؟ آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں معمولی نہیں ہیں، ان چیزوں کی آپ کے خیال میں یہ لوگ بے وقوف ہیں، احمق ہیں، جو عباس کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں، جو حاضریت پکاتے ہیں۔ یہ یہودی حضرت عباس کے نام کا دسترخوان بچھاتا ہے۔ آرمینیا کے چرچ کے جو لوگ فالوورز ہیں ایران میں، وہ لوگ آرتھوڈکس کیتھولک کی بات نہیں کر رہا، آرمینین جو چرچ ہے اس کے فالوورز حضرت عباس کی نظر پکاتے ہیں، شربت بانٹتے ہیں حضرت عباس کے نام کا، حضرت علی اصغر کے نام کا، یہودی حضرت عباس کے نام کی نظر کرتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہے کیا؟ یہ سلسلہ یہ ہے کہ میرے حسین کے غلاموں کی یہ حالت ہے کہ اس نے کائنات کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔
جب میرا بھائی اور میرا غلام اور میرا سپہ سالار اس مقام پر ہے تو سوچو کہ حسین ابن علی کس مقام پر ہے۔ آپ یہی کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو ہمیشہ غلام کے طور پر پیش کیا، حسین کے عبد کے طور پر پیش کیا، تو یہ عبودیت وہ ہے کہ جو معبود تک لے کر جاتی ہے۔ حضرت ابو الفضل عباس مولا کائنات وہ بی بی ام المنین کو فاطمہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے، کیونکہ بی بی ام المنین کا نام فاطمہ تھا۔ ایک دفعہ ہی کہا کہ والی مجھے آپ فاطمہ کہہ کر مخاطب مت کیا کیجئے، کیونکہ جب آپ فاطمہ کہتے ہیں حسن حسین زینب کو ان کی ماں یاد آتی ہے اور ماں کے مصائب بھی یاد آتے ہوں گے، تو میرا نام آپ بدل دیجئے، ان بچوں کے سامنے مجھے فاطمہ مت کہا کیجئے۔ آپ ولایت کا اثر دیکھ رہے ہیں، آپ طہارت دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر آپ کو ابو الفضل عباس ام المنین کی آغوش میں دکھائی دے تو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو الفضل العباس کا وجود بی بی ام المنین کی چھپی ہوئی منزلت ولایت کا اظہار ہے۔ پروردگار عالم نے رسول خدا کے ساتھ کیا کیا؟ معراج پر لے کر گیا۔ کیوں لے کر گیا؟ بندگی اتنی بلند ہوئی کہ ہمارے پاس آؤ، اب وہی زمین پر نہیں جائے گی، اے مصطفیٰ اب تم ہمارے پاس شب معراج کو معراج نصیب ہوگی کہ تمہاری عبادتوں کی تجلی یہ ہے کہ تم ہمارے پاس مہمان بن کے آؤ گے۔ یعنی میں اب اپنے الفاظ میں کہوں کہ اے بی بی ام المنین تیری عبادتوں کی تجلی اور تیری عبادتوں کی معراج ہے عباس۔ ابو الفضل عباس کو دیکھیے، بی بی ام المنین کی منزلت سمجھ میں آئی۔ کس طرح سے گفتگو کی جاتی ہے جب زیارت پہ جاؤ؟ عجیب جملہ ہے۔ کیا جملہ ہے؟ سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین والانبیاء المرسلین والشہداء والصدیقین فیما تغدو وترو والزاکیات الطیبات۔ اے ابو الفضل عباس سنیے، آپ ابو الفضل عباس کی قبر کے سامنے کھڑے ہو، اس طرح سے جا کر سلام کرو، زیارت یہ پڑھو، السلام سلام اللہ۔ کس پر سلام ہے؟ اللہ کا سلام، اللہ کے مقرب فرشتوں کا سلام، تمام انبیاء اور رسولوں کا سلام، تمام ملائکہ اور کروبیان کا سلام، تمام شہداء اور صدیقین کا سلام۔ کس طرح کا سلام؟ فیما تغدی و تروح، صبح و شام سلام۔ کون سا سلام؟ الزاکیات الطیبات۔ میں کہوں گا اے ہمارے پانچویں اور چھٹے امام، یہ جو آپ ابو الفضل عباس کی زیارت ہم کو سکھا رہے ہیں، جب سلام خدا کہا گیا، جب شہداء کہا گیا، جب صدیقین کا سلام آ گیا، ملائکہ مقربین کا سلام آ گیا، تو صبح و شام سلام آئے گا۔ یہ بھی بات چھوڑیے، اگلا جملہ یہ کہا جا رہا ہے الزاکیات الطیبات، وہ سلام جو طیب و طاہر اور پاکیزہ ہو، یعنی انبیاء کا بھی وہ سلام جو بلند ترین سلام ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو الفضل عباس نے اس کی خاطر خون بہایا جو کائنات کی بلند ترین ہستی تھی۔ کون؟ سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام۔ اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ اشہد لک، اے ابو الفضل عباس میں گواہی دیتا ہوں۔ کس بات کی گواہی دیتا ہوں؟ اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحۃ لسبط النبی المنتجب والوصی المبلغ المظلوم المحتضب۔ پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر، پروردگار کو گواہ کر کے، اے مولا عباس میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے کس چیز کی گواہی؟ التسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحۃ۔ اب ان چاروں الفاظ پر گفتگو سنیے۔ اشہد لک بالتسلیم، تسلیم کا معنی کیا ہے؟ اپنے وجود کو، اپنے ارادے کو جھکا دینا۔ ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سر تسلیم خم کر دیا۔ دیکھیے موضوع ہمارا یہی ہے نا، زیارات میں معصومین کے فضائل۔ آج اس شہزادے کی شب ہے منصوب ہے، تو اس شہزادے کے فضائل اس کی زیارت سے پڑھے جائیں۔ کیا کہا؟ تسلیم۔ تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ تسلیم کا مطلب سمجھنا ہے، جا کر سورہ نساء کی آیت پڑھیے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے حبیب
تمہارے رب کی قسم یہ لوگ جب تک تمہیں اپنے جھگڑوں میں تنازعات میں اپنا قاضی نہ مان لے، فیصلہ کرنے والا قاضی جج نہ مانے، اور اس کے بعد جو تم فیصلہ کرو اس فیصلے کے بارے میں دل میں کوئی ناگوار خیال نہ آئے، اور ناگوار خیال نہ آنے کے بعد بات ختم نہیں ہوئی، وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، اپنے وجود کو، اپنی روح کو، یعنی جہاں تک تفکر اور تدبر کی صلاحیت ہے، ذہن کے کسی نہا خانے میں، روح کے کسی گوشے میں نبی کریم کے فیصلے کے بارے میں رتی برابر ناگواری کا تاثر نہ آئے۔ یہ گواہی دے رہے ہیں ابو الفضل عباس کے لیے، خبردار ابو الفضل عباس کو حر کے مرتبے پر مت لانا، ابو الفضل عباس کو مسلم اور مسلم ابن اوسجہ اور جون کے مرتبے پر مت لانا۔ جہاں پر حسین ہے وہاں ابو الفضل عباس ہے، حسین ابن علی کے لشکر میں عباس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ البتہ ایک علماء نے گفتگو کی حضرت عباس اور حضرت ابو الفضل کے بارے میں، تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کو ہٹا کر بات کیجئے یہاں پر جو میں نے کہی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب آپ آج تک یہ سمجھتے رہے ہیں کہ شب عاشور آیا، ابو الفضل عباس کے لیے امان لے کر آیا کہ اینہ بنو اختنا، میں تمہارے لیے امان لایا ہوں، لے کر آؤ، چلو میرے ساتھ یزید کے لشکر میں، یہاں صبح کو سب گھمسان کا رن پڑے گا، سب کھیت رہیں گے، سب لوگ قتل ہو جائیں گے۔ عباس تیری صلاحیت اور لیاقت یہ ہے کہ تو 30,000 کے لشکر میں آ، یہ 74 75 80 آدمی میں مت رہ۔ اور ابو الفضل عباس امان نامہ ٹھکرا دیں اور ہم سمجھے یہ عباس کی فضیلت ہے، بخدا توحید ہے مولا کی، کیونکہ یہ کام حر صبح کو کر دے گا، یعنی حر اور عباس کو برابر مت لاؤ۔ ابو الفضل عباس کے لیے باعث شرم ہے کہ اے شم تو کیا سمجھ کر آیا مجھے امان دینے کے لیے۔ میں نوجوانوں کے لیے ایک بات کروں، کسی ایماندار سرکاری افسر کو جس نے 25-30 سال بڑی ایمانداری کے ساتھ رزق حلال کھایا، کبھی رشوت دینے کی کوشش کرنا، مثال دے رہا ہوں، کوئی رشوت دینے کی کوشش کرے تو رشوت لینا اور دینا الگ بات ہے، بفر جاتا ہے کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی مجھے یہ پیشکش کرنے کی۔ یہاں ہم تم جیسے نجاست میں ڈوبے ہوئے ایک غلط پیشکش پر بفر جائیں اور ہم اسے ابو الفضل عباس کی فضیلت سمجھیں۔ یہ عباس کی فضیلت نہیں ہے، یہ شیر ام المدین کی توہین ہے، علی مرتضیٰ کی دعا کی توہین ہے۔ شبر کا بادلامہ یہ کام تو صبح حر کر دے گا۔ حر یزید کے لشکر کو چھوڑ کر صبح کو آ جائے گا، حر یزید کے لشکر کو چھوڑ کر آیا، عباس حسین کے لشکر کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ اگر یہ بات فضیلت ہے تو دونوں باتیں برابر ہو گئی۔ یاد رکھیے گا، عباس نام ہے حسین ابن علی کی مرضی کا، عباس نام ہے حسین ابن علی کی روح کا۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے سو یا بیٹھے رہے، ابھی ایک دم سے آپ کو کوئی کام یاد آتا ہے، آپ کا دل، روح آپ کی کہتی ہے اٹھو، ضروری کام ہے بہت گھر پہ، آپ اٹھ جائیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ارادہ کریں اٹھنے کا اور نہ اٹھ پائیں؟ نہیں، آپ ہاتھ جیب میں ڈالنا چاہیں رومال نکالنے کے لیے، ارادہ کرتا ہے آپ کا نفس، آپ کی روح ہاتھ اٹھتا ہے، جیب میں جاتا ہے، رومال نکالتے ہیں، چہرہ پوچھتے ہیں، آنسو پوچھتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کیا، غلطی سے پیدل چلتے ہوئے نکل گیا، آپ کہتے نہیں مولانا؟ تو بھائی روح کا نام ہے حسین، مرضی کے عملی مرحلے کا نام ہے عباس۔ اگر روح اور تن میں جدائی ہو سکے گی تو حسین اور عباس کے ارادوں میں جدائی ہو جائے گی۔ مرحلے تجلی روح حسین ابن علی ابو الفضل عباس ہے، مرحلہ اظہار ہے ابو الفضل عباس حسین کی مرضی کا۔ یہ ابو الفضل عباس ہے۔ حسین ابن علی کو نہیں پتا کہ میرے بابا نے دعا مانگی تھی، حسین ابن علی کو نہیں پتا کہ ام المدین کا مرتبہ کیا ہے، خوب واقف ہے اچھی طرح سے۔ جب شبر امان نامہ لے کر آیا، اینہ بنو اختنا، خیمے کے باہر آ کر کھڑا ہوا، جواب نہیں دیا ابو الفضل عباس نے۔ مولا نے کہا عجب ہو وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا، جواب دو بھیا اگرچہ فاسق و فاجر ہے۔ تب عباس نے گفتگو کی ہے، جس کی زبان نہ ہلے حسین کی اجازت کے بغیر۔ اب میں واقعہ سنا دوں، مجلس 11:30 بجے شروع ہوئی۔ ایک صاحب نے کتابیں لکھتے تھے کچھ، وہ کہا کہ بھائی علماء کی قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل ہے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ میں جو قلم لکھ رہا ہوں یہ نعوذ باللہ خاکم بدہن الیاذ باللہ نستجیر باللہ، کہ اس کا مطلب ہے کہ میری کتابیں اور میری قلم، حضرت عباس عالم تو نہیں تھے، کتابیں تو نہیں لکھتے، تو اس کا مطلب ہے ایک ذہن میں سوچ رہے تھے. تو دیکھیے جو ولایت کے رستے پر ہوتا ہے نا اور شبے کا شکار ہو جائے تو اس کو بہت پیار سے سمجھایا جاتا ہے، لیکن جو ٹیڑھے طریقے سے آئے پھر اس کو ٹیڑھے طریقے سے سمجھایا جاتا ہے. رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک کنواں ہے منہ کے بل، اس میں اس کنویں میں انسانی نجاست بھری ہوئی ہے اور منہ کے بل یہ اس کنویں میں گر گئے. یعنی بقول آیت اللہ جواد کربلائی کے کہ خدا نے سمجھا دیا کہ دیکھو ایسی باتیں کہنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ نجاست میں منہ کے بل گر جاؤ، بہتر ہے. پھر اگلے خواب میں حضرت عباس خواب میں آئے، بہت پیار سے بات کی، کہا کہ تو نے یہ کتابی علم حاصل کیا اور یہ سوچنے لگا کہ تم اس سے افضل ہے. تو نے کس سے علم حاصل کیا ہے؟ کتابوں کو رٹ رٹ کے. میں بیٹا کس کا ہوں؟ 13 سال باب مدینۃ العلم کے ساتھ رہا، بھیا حسن کے ساتھ رہا، بھائی حسین کے ساتھ رہا، زینب کبریٰ میری بہن ہے، میں نے ان ہستیوں سے علم حاصل کیا. تو تو نے 4 کتابیں لکھ لی اور تو یہ سوچنے لگا کہ میرے برابر آ گیا. بڑے پیار سے سکھایا ابو الفضل عباس نے. ورنہ اگر عباس جلال قسم سے آ جائے تو زندگیاں برباد ہو جاتی ہے، نسلیں برباد ہو جاتی ہے. اس شہزادے کا بہت احترام کیجیے، بہت احترام کیجیے. بالکل حسین ابن علی کی طرح اس شہزادے کا احترام کیجیے، کیونکہ مرکز قضائے حاجت حسین ابن علی ابو الفضل عباس ہے. باب الحوائج ہے، الباب الی الحسین. اگر حسین تک پہنچنا ہے دروازہ ہے ابو الفضل عباس. پہلا جملہ کیا کہا میں نے؟ التسلیم. کیونکہ عباس حسین کے لیے تسلیم ہے، کائنات عباس کے لیے تسلیم ہے. اشہد لک بالتسلیم والتصدیق ہے. آپ نے تصدیق کی حسین ابن علی کی. کس مرحلے پر تصدیق کی؟ حسین ابن علی کربلا جو حسین ابن علی نے خلق کی ہے، جو کربلا حسین ابن علی نے تخلیق کی ہے، یہ معمولی کربلا نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ حسین ابن علی کی مدد سے کترا کر نکل گئے، بڑے بڑے لوگ حسین ابن علی کے پاس نہیں آئے. لیکن ابو الفضل عباس نے ہر مرحلے پر تصدیق کی ہے. کسی بھی شہید کے ساتھ جو شہداء کی زیارت پڑھتے ہیں اس طرح کے القابات نہیں ہے جس طرح سے ابو الفضل عباس کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی یہ فرما رہے شب عاشور انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، میں اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اصحاب کو نہیں جانتا. دوبارہ ترجمہ سنو جملے کا، انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، میں اپنے اصحاب سے زیادہ کسی باوفا صحابیوں کو نہیں جانتا. یعنی میرے اصحاب اتنے باوفا ہیں کہ جو نہ اولین میں کسی کو ملے نہ آخرین میں ملے. اگر کوئی اس طرح کے باوفا آئیں گے تو ہمارے آخری مولا کے ظہور کے ساتھ آئیں گے. مولا کیا فرما رہے؟ میرے اصحاب کی طرح کربلا کے کوئی باوفا نہیں ہے، میرے اصحاب کی طرح کوئی باوفا نہیں ہے. اور ان وفاداروں کے شہنشاہ کا نام ہے عباس. تو اب ابو الفضل عباس کی وفاداری الفاظ میں سمٹ نہیں سکتی. اب یہی ہوگا کہ شب جمعہ جب آپ کا اور ہمارا آخری مولا حسین کی زیارت کو جائے گا نا تو ایک زیارت اپنے چچا کی بھی کرے گا. اور علماء یہ واقعات بتائیں گے کہ جہاں مولا عباس کے مصائب شرائط کے ساتھ پڑھے جائیں وہاں زمانے کے امام کا نور موجود ہوتا ہے. اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحت. وفا کا مطلب سب کو پتا ہے، رکنے کی ضرورت نہیں. نصیحت پر مجھے کچھ گفتگو کرنے دیجیے. یہ نصیحت اردو والی نہیں ہے، یہ نصیحت عربی والی ہے. نصیحت عربی والی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر آپ مجھ سے کہیں یہ کام کر دیجیے، کر دیا. خدا کام طاقت میں تھا، کر دیا. وہ کام کر دیا. اب ایک دفعہ آئے گا کہ میں ایک کام کروں گا اس میں میرا کچھ نقصان ہے، آپ کا فائدہ. نقصان قابل برداشت ہے، میں نے اپنا نقصان برداشت کیا، آپ کو فائدہ پہنچا دیا. آپ نے ایک اور کام کہا، اب یہ نقصان اس سے بڑھ کر ہے. میں نے اپنے نقصان کو دیکھا، میں کہتا نہیں یہ میں نقصان برداشت نہیں کر سکتا. میں نے آپ کو فائدہ نہیں پہنچایا، آپ کو فائدہ روک دیا اپنے نقصان کی خاطر. نصیحت کا مطلب یہ ہے
کہ پورے خلوص کے ساتھ کسی کی خدمت کی جائے اپنے وجود کو بھلا کر. حسین ابن علی کی بارگاہ میں عباس نے اپنے وجود کو بھلایا. 12 کے 12 اماموں نے ابو الفضل عباس کے وجود کو یاد دلایا. اب ہمیشہ علم چلتا ہے، مشکیزہ چلتا ہے. ماتم جب آپ کرتے ہیں تو یا عباس کہہ کے ماتم کرتے ہیں، یا حسین کے ساتھ یا عباس کا نام آتا ہے. ابو الفضل عباس کے ساتھ حسین کا نام آتا ہے، حسین کے بچوں کے ساتھ عباس کا نام آتا ہے، جناب زینب کے ساتھ عباس کا نام آتا ہے. جس امام باڑے میں جائیے ابو الفضل عباس کا علم موجود ہوتا ہے. گھر ہے حسین کا امام باڑہ، نشانی ہے عباس کی. یعنی حسین تک آنا ہے نا تو عباس کی نشانی کو دیکھ کر آؤ. عجیب سلسلہ ہے مولا تیرے کرم کا کہ اپنے گھر میں اپنے بھائی کی نشانی کو اتنا بلند کیا. جواب آئے گا کہ جو اپنے آپ کو بھلا کر ہم کو عزت دے، جو اپنے آپ کو بھلا کر ہماری خدمت کرے، تو ہم بھی اپنے آپ کو بھلا کر اس کے نام کو بلند کرتے ہیں. ابوالفضل عباس کی وفاداری کیا تھی کربلا میں؟ خوب توجہ کیجئے گا، موضوع بہت حساس ہے. ملائکہ کے بدن پر لرزہ طاری ہے، ہم اور آپ تو غیر معصوم ہیں. خوب توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا. کیا ابوالفضل عباس کی وفاداری یہ تھی کہ دونوں ہاتھ قلم ہو گئے؟ کیا یہ تھی کہ شہید ہو گئے؟ کیا یہ تھی کہ پانی نہیں پیا؟ یہ سب اس وفاداری کی تجلیات تھی. وہ وفاداری کس مقام پر تھی اگر سمجھنا ہے چلیے علی بن ابی طالب کی بارگاہ میں. خوب توجہ کی بھائی، اب جس کا خون ہے اسی کے ذریعے بات ہوگی نا. طہارت کا خون ہے تو طہارت کے وجود کے ذریعے بات ہوگی، علی بن ابی طالب کے ذریعے. یہاں میں نے حدیث پڑھی تھی، اسی حدیث کو یاد کیجئے. کیا فرمایا تھا؟ اے علی یا علی دولا خاف علی امتی. علی بن ابی طالب کی کیا فضیلت ہے، کیا فضیلت ہے. مولانا ایک دو نہیں ہے، بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے اور ضرب قدر کوہ احد راہ حق میں دے، حج بھی پیادہ پا جو 1000 اس نے ہو کیے، اور بے گناہ شہید ہو وہ ظلم و جور سے، حب علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں، جنت کی بو نہ آئے گی اس کے مشام میں. اچھا یہ ختم ہو گئی فضیلت. یہ تو آپ کی ضرورت کے مطابق فضیلت ہے. آپ کو اپنی جنت کے لالے پڑے میں مولا ولایت دے دے تاکہ تیری ولایت کے صدقے میں جنت میں چلے جائیں، تو آپ کی اور میری جتنی اوقات اتنی ہم علی کی فضیلت کو دیکھیں. آدم کو جتنی ضرورت تھی اتنے پنجتن کے فضائل پتہ چلے، عیسیٰ کو جتنی ضرورت تھی پتہ چلے. حقیقت فضیلت علی بن ابی طالب کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم وادی بابا بصر و چشم علی عینی و راسی فضیلت ہے. انا مدینۃ الحکمت وادی بابا فضیلت ہے. ہجرت کی رات بستر پہ سوئے آیت اتری فضیلت ہے. فاطمہ زہرا کے زوج قرار پائے فضیلت ہے. حسن حسین کے پدر قرار پائے فضیلت ہے. جنگ بدر، خیبر، خندق، احد سب میں کارنامے انجام دیے فضیلت ہے. لیکن ان سب فضیلتوں کے باوجود رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ اے علی اگر مجھے اپنی امت میں اس چیز کا ڈر نہ ہوتا کہ جو عیسیٰ کی امت نے عیسیٰ کے ساتھ کیا، لَقُلْتُ فِيكَ قَوْلًا، تیرے بارے میں ایک بات ایسی کہتا، قولاً ایک بات، لَقُلْتُ فِيكَ قَوْلًا لَا يَعْتَبُرُ بِمَلَائِن، تو کہیں سے نہیں گزرتا الا اخذ التراب من قدمیک لیتبرکوا بہ، تیرے قدموں سے مٹی اٹھاتے تبرک کے لیے. آپ کے سامنے پیش کیا تھا نا کہ جملہ پیش کیا تھا نا، اتنی ساری فضیلتیں کہہ دی ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی ایک بات ایسی ہے جو نہیں کہہ رہے.
تو وہ ایک بات حقیقت ہے وجود علی بن ابی طالب ہے، اور اس کو سمجھنا ہے آسان الفاظ میں. تو کہا کہ اے علی، اس عالم میں جتنے کام میں کروں گا میرے ساتھ ساتھ تم ہوگے. انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی. یعنی پروردگار کی بارگاہ میں علی کو تحفے کے طور پر وہاں دینے کے لیے اگر ہے تو خود نفس رسول ہے. جنت علی لے کے کیا کریں گے؟ جنت علی بانٹ رہے، یعنی رسول کا تحفہ تمہاری ذات کو مل جائے گا اے علی. تو وہ جو ولایت علی بن ابی طالب ہے، جو حقیقت فضیلت علی بن ابی طالب ہے، یہ سب اس کی تجلیات ہیں. علم کا دروازہ ہے، حکمت کا دروازہ ہے، قاتل مرہم و انتر ہے، قال باب خیبر ہے، فاتح بدر و احد و حنین ہے. لیکن وہ جو حقیقت وجود علی بن ابی طالب ہے، پروردگار عالم جانتا ہے. چلیے حدیث کی طرف. اگر ہم ان احادیث کے ذریعے یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے علی بن ابی طالب کو سمجھ لیا، تو وہ حدیث کہا جائے گی کہ اسے کسی نے نہیں پہچانا مگر میں نے، اور تو نے، تجھے کسی نے نہیں پہچانا مگر اس نے اور میں نے. یعنی خیبر خندق یہ دنیا والوں کے لیے ہے. تیری روح کو یا میں جانتا ہوں یا وہ جانتا ہے. وہ تیرا خالق ہے، میں تیرا استاد ہوں. یا خالق جانے یا استاد جانے. اور استاد نے اس ہستی کی تربیت ایسی کی کہ خدا کی طرف سے جملہ آیا، اب مسئلہ استاد شاگردی کا نہیں ہے، یہ تمہارا نفس ہو چکا ہے. انفسنا و انفسکم. سمجھ لیا تھوڑا بہت علی بن ابی طالب کی شان کو. چلیے ابو الفضل عباس کی طرف. وہ روح کہاں پر ہے کہ جس نے عباس کو یہ حکم دیا، ہاتھ کٹ جائے، زخمی ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ، دریا میں اترو، پانی مت پینا، اشہد لک بالتسلیم والتصدیق. اس روح کا نام ہے حسین ابن علی کی ولایت کا ایسا اقرار کہ جو کائنات میں کسی نے نہیں کیا مگر ابو الفضل عباس نے. حسین ابن علی کی امامت کی گہرائی کہاں تک ہے؟ جہاں تک پروردگار عالم کی مخلوق ہے، جہاں تک تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر ہے، جہاں تک سورہ قدر کا دائرہ ہے، وہاں تک خدا کا امر نازل ہوتا ہے. جو کچھ بھی ذات خدا سے نازل ہو وہ حسین ابن علی کے پاس 61 ہجری تک آتا تھا، اور اس کے بعد امام سجاد کے پاس آتا تھا. تو جو کچھ حسین ابن علی کے پاس نازل ہوتا تھا، اس علم کو، جس علم کو ملائکہ برداشت نہیں کر سکتے، اس علم کو ابو الفضل عباس نے حسین ابن علی سے لے کر برداشت کیا. وفائے و تصدیق و تسلیم النصیحت فبذلت غایت المجہود. اے مولا عباس، تو نے اپنی آخری کوشش کر ڈالی حسین ابن علی کی مدد کے لیے، اس کے بعد کوئی کوشش ہو نہیں سکتی. فجزاک اللہ عن رسول اللہ وعن امیر المؤمنین وعن الحسن والحسین. اے مولا عباس، خدا آپ کو جزا دے. کس کے ذریعے جزا دے؟ رسول خدا کے ذریعے، علی کے ذریعے، حسن کے ذریعے، حسین کے ذریعے جزا دے. اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا جزا دے دے بھائی، علی بھی دے، حسن بھی دے، حسین بھی دے، رسول خدا بھی دے. سیدہ کیا دیں گی جزا؟ امام سجاد کیا دیں گے؟ امام زمانہ کیا دیں گے؟ مجھے نہیں پتا. زیارت میں یہی 5 نام آئے. اس کی مثال دے دوں. سوال آپ کے ذہنوں میں آیا ہوگا کہ بھائی خدا آ کر جزا دے دے، یہ ان کے ذریعے جزا کیوں دلوا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناح میں پائیں گے گھر اہل بیت کے مداح، جناح میں پائیں گے گھر اہل بیت کے مداح، صلہ خدا سے جدا لیں گے پنجتن سے جدا. بات ابھی ختم نہیں ہوئی. جب بڑے بڑے جاگیرداروں، چودھریوں، زمینداروں کی کوئی اچھا کام کرتا ہے نا، کوئی نوکر ان کا، کوئی خاص آدمی، تو دادا آ کر اپنی طرف سے عیدی دیتا ہے، پردادا اپنی طرف سے دیتا ہے، گھر کی خواتین اپنی طرف سے دیتی ہیں، تمام بزرگ آ کر عیدی دیتے ہیں عیدی کے موقع پر اپنے خالص ترین چاہنے والے کو. تو بھائی جب یہ دنیاوی بزرگ ایسا کرتے ہیں
تو پنجتن کا معیار یہ ہے کہ رسول خدا کہیں گے تو نے میرے نواسے کے ساتھ وفا کی، علی کہیں گے عباس تو نے میری دعا کی لاج رکھ لی، حسن کہیں گے میرے بھائی کے ساتھ وفا کی، فاطمہ کہیں گی کہ تو نے میری دعا کی لاج رکھی، ام المؤمنین کہیں گی تو نے میرے شیر کی لاج رکھ لی۔ جس کی عزت اور توقیر کو عباس نے کربلا کے میدان میں بلندی عطا کی ہوگی، وہ سب آ کر قیامت میں عباس کو جزا دیں گے۔ چلیے اگلے ٹکڑے کی طرف۔ السلام علیکہ یا ابن اول القوم اسلاما واقدمہم ایمانا واقومہم بامر اللہ واحوطہم بدین اللہ۔ سنیے عباس کو سلام کس طرح سے کیا جا رہا ہے۔ سلام ہو آپ پر اے مولا عباس کہ آپ اس کی اولاد ہیں جو سب سے پہلے اسلام لایا۔ سب سے پہلے اسلام لایا کا معنی آپ کے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں بات روز الست کی کر رہا ہوں، دنیا کی نہیں کر رہا ہوں۔ السلام علیکم یا ابن اول القوم اسلاما، اے مولا عباس آپ سب سے پہلے آپ کے بابا علی مرتضیٰ اسلام لائے۔ وہ اقدمہم ایمانا، ایمان کی اگر بات کریں گے تو اے مولا عباس آپ کے بابا کا ایمان اتنا آگے ہے کہ کوئی اس مرحلے تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اقوامہم بامر اللہ، سب سے زیادہ خدا کے امر کے لیے جس نے قیام کیا وہ آپ کے بابا تھے۔ وہ احوطہم بدین اللہ، سب سے زیادہ جس نے خدا کے دین کا خیال رکھا وہ آپ کے بابا تھے۔ کس طرح سے تھے آپ کے بابا؟ اخوابہم بدین اللہ۔ میں ایک واقعہ پڑھوں اور اس کے بعد بات کو ختم کروں۔ مولا کائنات کے خطبہ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے وقد علم المستحفظین من اصحاب محمد انی وضعت، عجیب جملہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے وہ اصحاب جنہوں نے محمد مصطفیٰ سے خالص علم کو حاصل کیا وہ یہ جانتے ہیں کہ وضعت، میں نے جھکا دیا رؤوس کلاکل العرب، میں نے عرب کے بڑے بڑے لوگوں کے سروں کو کاٹ کر پچھاڑ دیا، مٹی چٹوا دی، وکسرت نواجم بزر و ربیعہ، اور میں نے بزر اور ربیعہ کے بڑے بڑے سینگوں کو توڑ دیا۔ یعنی کیا مطلب؟ وہی جملہ جو شہزادی کونین نے فرمایا کلما، عجیب جملہ ہے، ایک درود بھیجے محمد آل محمد۔ فرمایا بی بی نے کہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، کفار نے جب بھی جنگ کے شعلوں کو بھڑکایا میرے بابا رسول خدا نے علی مرتضیٰ کو جنگ کے شعلوں میں جھونک دیا، لیکن میرا شوہر کبھی نہیں پلٹا حتی یتا خماسہ میں اخسما کہا میں اخمسے، میرا شوہر اس وقت تک نہیں پلٹا جب تک کہ اپنے انگوٹھے کے ذریعے فتنے کا سر نہیں کچل دیا اور جنگ کی آگ کو نہیں بجھایا۔ مولا کائنات نے کہا سب اصحاب محمد جانتے ہیں کہ جنہوں نے محمد مصطفیٰ سے اپنے علم کو لیا ہے کہ میں نے بڑی صغر سنی میں، بڑے کم سنی اور بچپنے اور نوجوانی کے مرحلے میں عرب کے بڑے بڑے بہادروں کو زمین چٹا دی۔ اگر ابو الفضل عباس کی بہادری کو سمجھنا ہے تو مولا کائنات کی بہادری کو سمجھیے۔ جنگ خندق، مجھے جلدی سے منزل طے کرنی، مجھے کچھ دو چار شعر بھی پڑھنے حدیث کے جو حضرت عباس کی شان میں انہوں نے کہا۔ جنگ خندق ہے، عمرو بن عبدود خندق پھلانگ کر آیا، 1000 سوار ایک طرف، عمرو بن عبدود ایک طرف لڑتا، کیونکہ مجھے کئی لوگوں نے حکم دیا ہے کہ آپ جنگ کوئی پڑھے مولا کی، تو اب آج دن بھی ہے کیونکہ ان کے بیٹے کے مصائب پڑھنے، تو مولا کی جنگ پڑھی جائے تاکہ ابو الفضل عباس کی بہادری سمجھ میں ہو۔ رسول خدا کے خیمے کے گرد چکر کاٹ رہا ہے، حل بن مبارز ہے کوئی مجھ سے لڑے گا، ہے کوئی مجھ سے لڑے گا۔ علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ تمام کے تمام اصحاب جو پیغمبر کے خیمے میں تھے وہ اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے کأنہ علی رؤوسہم الطیر، ان کے سروں پر پرندے ہیں، اگر وہ ہلے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ عمرو بن عبدود نے اگر کہا حل بن مبارز ہے کوئی جو باہر نکلے، ایک نوجوان کھڑا ہوا جو جو کی روٹی کھاتا تھا، اشارہ کیا، رسول خدا نے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ اس نے پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی، دوڑانا شروع کیا خیمے کے گرد۔ حل بن مبارز ہے کوئی نوجوان کھڑا ہوا، اب پھر اشارہ کیا بیٹھ جاؤ۔ پھر تیسری دفعہ جفا جب وہ آیا تو یہی نوجوان کھڑا ہوا، 3 دفعہ رسول خدا آپ نے بٹھایا،
شاید جواب آئے کہ دیکھو 3 دفعہ بٹھائے کوئی تو کھڑا ہو جاتا. بہت معذرت چاہتا ہوں کہ اس حالت میں میری طرف ہی کر دیں. برائے صحت و سلامتی مولانا ابو طالب تبا تبائے بلند تر صلوات. اور دیگر بلند تر صلوات. جب مولا اٹھے تو رسول خدا نے ایک جملہ کہا علی حاضر امر ہے یہ. جواب آیا وانا علی قلدہ سیفا وعمم بعمامته. اپنا امامہ باندھا, تلوار دی, بھیجا. کس شان سے بھیجا؟ لبرز الایمان کلہ الی الشرک کلہ. آج سارا کا سارا ایمان سارے کے سارے کفر کے مقابلے پر جا رہے ہیں. سن لیا آپ نے؟ قصہ یہ نہیں ہے. امر نے ایک رجس پڑھا, اس کے جملے یہ ہیں رجس کے, لقد بحثت من النداء لجمعهم هل من مبارزی. ارے مسلمانوں میرا گلا بیٹھ گیا چیختے چیختے, کوئی ہے تو آؤ. ووقفت اذ جبن المشجع موقف البطل المناجزی. میں وہ بہادر ہوں کہ جو اس جگہ پر ٹک کے جم کے کھڑا ہوتا ہوں جب بڑے بڑے بہادر دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں. ان السخا والصدق, عجیب جملہ کہا اس نے کہ جب بڑے بڑے بہادر دم دبا کر بھاگ جائیں. اس کو یہیں تک رہنے دیجیے, میں چلتے ہیں مولا کے رجس کی ایک درود بھیجیے. وہ کہہ رہا کوئی ہے جو باہر آئے. مولا جب نکلے تو اسی بحر میں اسی وزن میں شعر پڑا, کہا کہ لا تعجلن لقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجزی. بالکل جلدی مت کر, تیری پکار پر لبیک کہنے والا دوڑ کر آ رہا ہے. زودیت و بصیرت وصدق من کل فائزی. میں صاحب نیت سلیمہ ہوں, بصیرت ہے اور نیت اچھی ہو اور بصیرت ہو تو ہر سچا آدمی کامیاب ہو جاتا ہے. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُقِيمَ عَلَيْكَ دَائِحَةَ الْجَنَائِزِ. امید یہ ہے کہ میں تیرے سر پر آج گریہ کرنے والی عورتوں کو لا کر رکھوں گا. بِالضَّرْبَةِ النَّجْلَاءِ تَبْقَى ذِكْرُهَا عِنْدَ الْحَزَائِزِ. ایسی ضربت لگاؤں گا تجھے کہ جب تک جنگوں کا تذکرہ ہوگا نا میری ضربت کا تذکرہ ہوگا. ضربت لگانے والا ضربت لگا کر چلا گیا, یا ہم سے ذکر پورا نہیں ہو رہا ہے اور کس طرح سے مولا جنگ کرتے تھے. ایک درود بھیجیے ذرا محمد آدم. اور پھر مولا نے کہا بنجدت, مولا علی نے کہا بنجدت اکرمنی اللہ بہا. یہ سارا کام میں نے اس بہادری کے ذریعے کیا ہے جو پروردگار عالم نے مجھے عطا کی ہے. یعنی یہ بہادری عطا ہوئی ہے مجھے, ورثے میں ملی ہے, پروردگار عالم نے مجھے تحفے میں دیا ہے ابو طالب کو, اور مجھے میرے ساتھ یہ بہادری بھی نازل کی ہے. یہی بہادری منتقل ہوئی ہے کس کو؟ ابو الفضل عباس کو. عجیب مرحلہ. حدیث نے کیا فرمایا؟ ایک درود بھیجیے حدیث کے اصال ثواب کے لیے.
اتنے میں طبل جنگ کی آنے لگی صدا، رخصت حرم سے ہو کے چلے شاہ کربلا، نکلے علم لیے ہوئے عباس با وفا، تسلیم ساری فوج نے کی باندھ کر پرا، گل تھا کہ ہوں گے حشر میں اس کی پناہ میں، یہ حیدری نشان حسینی سپاہ میں، تھا زینت سپاہ پیمبر یہی علم، حمزہ جہاد کرتے تھے لے کر یہی علم، تھا افتخار حضرت جعفر یہی علم، خود دوش پر اٹھاتے تھے حیدر یہی علم، صدقے سے ہم کے شہ کو یہ عزت نصیب ہو، سائے میں اس علم کے شہادت نصیب ہو۔ عباس کے علم کو دیکھ کر شہداء کربلا نے دعا کی۔ اب میر علی سے آگے بڑھے، فرمایا صلی اللہ زہ علم و حامل علم، ذرے سے آفتاب فلک ہے نظر میں کم، آتی ہے بوئے خون پھریرے سے دم بدم، یہ شان یہ شکوہ یہ اقبال یہ حشم، ایسا علم و دوش پہ ایسے جوان کے، عباس کے نثار تصدق نشان کے۔ دمشق جو حکم پسر شاہ نجف سے، رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے، گل خیمے میں رونے کا اٹھا چار طرف سے، تالے ہوا خورشید زمیں برج فلک سے، کھولا عالم دی کو جو اس بحر کرم نے، نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم نے، گھوڑے پہ چڑھے آپ جو گردان کے دامن، قدموں سے رکا منہ کی بھی آنکھیں ہوئی روشن، تیار تھا اڑنے کو اٹھائے ہوئے گردن، اقبال سلیمان سے پری بن گیا توسن، فتراک کو تھا فوق کہیں بال ہما پر، زی اس پہ نہ تھا تخت سلیمان تھا ہوا پر۔ آمد سے بہادر کی تزلزل ہوا رن میں، غارت صف اعدا کا تجمل ہوا رن میں، لشکر کی ترقی کا تزلزل ہوا رن میں، شیر آتا ہے یہ شور یہ غل ہوا رن میں، کچھ زیر و زبر مجمع مردم نظر آیا، دریا وہ ہٹا کچھ یہ تلاطم نظر آیا۔ اب سن لیجئے تشریح، عباس نکلے سیدانیوں کے خیمے سے، انیس نے کیا فرمایا؟ تالے ہوا خورشید زمیں پرج شرف سے، یعنی عباس نام ہے سورج کا، سیدانیوں کا خیمہ ہے برج شرف، عباس خیمے سے نکلے ہیں سیدانیوں کے، یہ برج شرف ہے جہاں سے عباس کا سورج طلوع ہوا ہے۔ اب عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، علم لے کر نکلے لشکر کی طرف، لشکر یزید کا رخ کیا، فرمایا ناگاہ بلابان بلا بیابان بلا دور سے چمکا۔ عجیب جملہ، ناگاہ بیابان بلا دور سے چمکا، چو پنجہ خورشید علم دور سے چمکا، عکس اس کا فضو حسن رخ حور سے چمکا، تھا دور کا شعلہ کے سر طور سے چمکا، کرتا تھا اشارہ کہ نہ کیوں دور فشاں ہوں، میں پنجہ تن پاک کے لشکر کا دشاں ہوں۔ میں مصائب تک آ جاؤں، اس ختم بہت زحمت دی آپ کو، بہت نہایت ہی شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے اتنے غلط انداز سے میں مجلس ہوئی باہر آ لیا اور اچھا نہیں لگا مجھے، اور آپ نے برداشت کیا مجھے مولا عباس کے صدقے میں۔ مقتل کا جو لفظ ہے نا جملہ کہ مولا آئے، مولا عباس آئے، اور ایک دفعہ مولا عباس نے آ کر حسین بن علی سے ایک جملہ کہا، مولا لقد یضیق صدری، مولا اب سینہ پھٹ رہا ہے، اب برداشت نہیں ہو رہا، مجھے اجازت دیجیے جنگ کی۔ یہ آپ جانتے ہیں عباس نے کیوں کہا؟ عباس تو حسین کی مرضی کے مقابلے میں ہلتے نہیں ہیں، اپنے وجود کو فدا کر دیا حسین کی خدمت میں۔ پھر مولا سے آ کر کیوں کہا؟ ہوا یہ تھا کہ جب لشکر یزید کو پتہ چلا کہ اب حسین کے لشکر میں تمام جوان قتل ہو چکے ہیں اور حسین اور عباس کے علاوہ کوئی بچا نہیں ہے، تو لشکر گھوڑے دوڑاتا ہوا سیدانیوں کے خیمے تک آ جاتا تھا، گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں فاطمہ کی پوتیوں اور بیٹیوں تک پہنچتی تھی۔ اب یہ عباس سے برداشت نہیں ہو رہا، کہا مولا لقد یضیق صدری، میرا سینہ پھٹ رہا ہے، اب عباس کا سینہ پھٹ رہا ہے، اب برداشت نہیں کر سکتا۔ فاستأذن العباس اخاہ الحسین، عباس نے اپنے بھائی حسین سے جنگ کی اجازت مانگی۔ ایک دفعہ حسین نے یہ جملہ کہا مقتل کے مطابق، انت صاحب لواء بھیا، تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ کچھ عجب نہیں کہ عباس نے یہ جملہ کہا ہو کہ مولا جن بچوں کو تلوار پکڑنی سکھائی تھی وہ تو مقتل میں شہید ہو کر گنج شہیدہ میں آرام کر رہے ہیں، اور عباس ابھی تک زندہ ہے دیکھنے کے لیے کہ سیدانیوں کے دن دہلے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ عباس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی حسین نے یہ کہہ کر، فَاطْلُبْ لِهَٰؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ قَلِيلًا مِنَ الْمَاءِ، بھیا عباس جاؤ لیکن تھوڑا سا پانی لے آؤ، ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں علم،
پشکیزے کو حمائل کیا، عباس ذوالجدہ پر سوار ہوئے، یا عباس ذوالجدہ پر سوار ہو کے مقتل کی طرف نہیں گئے، یہ زینب کی روح بدن سے نکل چکی ہے، بس ایک دفعہ آگے بڑھے۔ امام فرماتے ہیں، پانچویں امام، لعن اللہ من حال بینک و بین ماء الفرات، اس جملے سے سمجھیے عباس کی ذمہ داری کو، اے میرے چچا عباس، لعنت ہو اس پر جو آپ کے اور فرات کے درمیان حائل ہو۔ کیوں؟ کیونکہ عباس فاطمہ کی پوتیوں کے لیے پانی لینے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ عباس اترے دریا کی ترائی میں، 5000 کے دستے کو دھکیلا، دستہ دور سے کھڑا ہوا تماشا دیکھ رہا ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ عباس کو آ کر روک سکے۔ عباس نے مشکیزہ پانی میں ڈالا، مشکیزہ بھرا، چندو بھرا، اور مقتل کے الفاظ ہے، مورخ کے الفاظ ہے، امام کی حدیث نہیں ہے۔ مقتل نے کیا لکھا، مورخ نے کیا لکھا، پانی پینا چاہتے تھے عباس، حسین کے بچوں کی پیاس یاد آئی۔ ارے عباس، حسین کی پیاس کو بھولے کب سے جو یاد آتی، یہ ام المنین کے شیر کی تاثیر نہیں ہے۔ عباس بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو حسین کا یہ غلام ہے، یہ بھائی ہے، پانی قبضے میں ہے لیکن پانی نہیں پی رہا۔ ایک دفعہ پانی کو دوبارہ پانی پر دے مارا، پانی پانی کر دیا۔ گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے، مشکیزے کو اٹھایا۔ عباس یہ کیا کیا، اب عباس درختوں کی اوٹ لے کر دخلستان کے حسین کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ حکم دیا گیا کہ دیکھو پانی حسین کے خیموں تک پہنچنے نہ پائے، کئی ہزار تیر چلے، عباس نے مشکیزے کو اپنے بدن کے ذریعے بچایا، تمام تیر عباس کے بدن میں پیوست ہوئے۔ عباس جنگ کرتے جاتے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایک ملعون نے دائیں ہاتھ پر وار کیا، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی عبدا عن دینی، یعنی مولا جب لاش پر آئیں گے نا میرا دایاں بازو بریدہ دکھے گا تو گھبرائیے گا مت، پہلے سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ میرا دایاں ہاتھ کٹا، ارے میرا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ ایک جملہ عباس نے کہا، یا نفس من بعد الحسین ہونی وبعدہ لکنت ان تکونی، اے عباس کیا حسین کے بعد بھی زندہ رہے گا؟ حسین کے بعد بڑی ذلت کی زندگی ہے۔ عباس گھوڑا بڑھا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن دایاں ہاتھ بھی قلم ہو چکا، بایاں ہاتھ بھی قلم ہو چکا۔ ایک ملعون نے عباس کے سر مبارک پر گرز کا وار کیا۔ ابو الفضل عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، السلام علیکہ یا اخا، اے بھائی بھائی کی خبر لو، الان انکسر ظہری، ارے بھائی عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ حسین عباس کی لاش پر کس طرح آئے مجھے نہیں پتا، لیکن شیخ قاسم نام کے ایک عالم تھے، شیخ قاسم نام کے ایک عالم تھے، وہ کربلا میں ابو الفضل عباس کے مصائب 2 محرم کو پڑھا کرتے تھے۔ مولانا عباس ان کے دوست کے خواب میں آئے اور آ کر کہا، شیخ قاسم کے دوست تم جا کر شیخ قاسم سے کہنا کہ 2 محرم کو ہمارے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا مولانا عباس وہ تو آپ کے مصائب پڑھتا ہے۔ کہا کہ نہیں، اس سے کہنا اب جب مصائب پڑھے تو یہ جملہ پڑھا کرے کہ ان الفارغ اذا یتلقى على الارض یتلقى بیدہ فکیف اذا کان فی صدرہ سہام احداہ مقطوعتان۔ شیخ قاسم اپنے دوست سے جا کر کہنا کہ دیکھو جب گھڑ سوار گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے تو پہلے ہاتھوں کو ٹیکتا ہے، پھر چہرے کے بل زمین پر گرتا ہے۔ مجھے اس گھڑ سوار کے بارے میں بتاؤ کہ جس کے ہاتھ بریدہ ہو، سینے میں تیر پیوست ہو، بے بازا یتلقى، یہ تو بتا کہ وہ کس چیز کے بل گرے گا۔ میں کہوں گا اے مولا عباس، آپ کے خون آلود رخسار پر ہمارا سلام، آپ کے خون آلود چہرے پر ہمارا سلام۔ حسین عباس کی لاش پر آئے، ایک دفعہ بھائی کی لاش کو دیکھا، 5 دفعہ آپ سنتے ہیں نا کہ بھیا میری لاش کو خیمہ گاہ میں لے کر نہ جائیے گا۔ 2 وجوہات سمجھ میں آتی ہے، ایک تو یہ کہ دروازہ خیمہ پر فاطمہ کی پوتیاں منتظر ہے، جب میرا لاشا جائے گا ان کی امیدیں نا امیدی میں بدل جائیں گی۔ ارے مجھے بڑی شرم آئے گی کہ بھتیجیوں سے پانی کا وعدہ کر کے پانی نہ لا سکا۔ تو شاید دوسری وجہ یہ ہو کہ جب حسین ابن علی گھوڑے سے زمین پر گریں گے تو حسین کا لاشا کون اٹھائے گا؟ مولا عباس کو منظور نہیں ہے کہ میرا لاشا تو فاطمہ کا بیٹا اٹھا کر لے کر جائے اور آپ کا لاشا تپتی ریتی پر پڑا رہے۔ حسین نے عباس کے لاشے کو دریا کی ترائی پہ چھوڑا، علم اٹھایا، خون آلود، اور ایک دفعہ خیمے کا رخ کیا۔ بچے دور سے علم کو آتا دیکھ کر سمجھے کہ چچا عباس پانی لے کر آ گئے۔
بچے کاسہ آم لے کر دوڑتے ہوئے جب پہنچے تو سکینہ نے دیکھا کہ خون آلود علم آ رہا ہے. ایک دفعہ حیرت کے ساتھ پوچھا یا بتائیں عمی العباس، بابا یہ بتائیے میرا چچا کہاں ہے؟ ارے علم تو آ گیا، علمدار کہاں ہے؟ حسین سے کوئی جواب بند نہ پڑا. ارے بچی کو بتاتے تو کیسے، اتنی محبت کرتی تھی اپنے چچا سے. عباس کے خیمے کے پاس گئے، چوبہ خیمے کو گرایا، یعنی بٹیا سکینہ جو اس خیمے میں سوتا تھا نا وہ دریا کی ترائی کے کنارے سو چکا. اب یاد رکھنا شہر میں غریبہ آئے گی، ارے شمر کے تماچے ہوں گے، کہنوں سے گہر چھلیں گے، گھڑکیاں سنو گی، تازیانے کھاؤ گی. چچا عباس نے کہنا چچا دریا کے کنارے